بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ معزز سامعین، آج کی اس نئی ویڈیو میں ہم آپ کو بتائیں گے سلطان صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ علیہ کون تھے اور ایک گستاخ رسول کو سلطان صلاح الدین ایوبی نے کیسے جہنم واصل کیا۔ معزز سامعین، سلطان صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ علیہ یوسف بن ایوب ایوبی سلطنت کے بانی تھے۔ وہ نہ صرف تاریخ اسلام بلکہ تاریخ عالم کے مشہور ترین فاتح و حکمرانوں میں سے ایک تھے۔ سلطان صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ علیہ 1138 میں موجودہ عراق کے شہر تکریت میں پیدا ہوئے۔ ان کی زیر قیادت ایوبی سلطنت مصر، شام، یمن، عراق، حجاز، جن پر صلاح الدین ایوبی نے حکومت کی، آپ کو بہادری، حسن خلق، سخاوت اور بردباری کے باعث نہ صرف مسلمان بلکہ مسیحی بھی عزت کی نگاہ سے دیکھتے ہیں۔ سلطان صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ علیہ کو فاتح بیت المقدس بھی کہا جاتا ہے۔ جنگ حطین 4 جولائی 1187 کو عیسائی سلطنت یروشلم اور سلطان صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ علیہ کی افواج کے درمیان لڑی گئی، جس میں فتح کے بعد مسلمانوں نے پیش قدمی کرتے ہوئے بیت المقدس کو عیسائی قبضے سے چھڑا لیا۔ مصر میں فاطمی حکومت کے خاتمے کے بعد سلطان صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ علیہ 1182 تک شام، موصل، حلب وغیرہ فتح کر کے اپنی سلطنت میں شامل کر لیا۔ اس دوران صلیبی سردار ریجنالڈ کے ساتھ 4 سالہ معاہدہ صلح طے پایا، جس کی روح سے دونوں ایک دوسرے کی مدد کرنے کے پابند تھے، لیکن یہ معاہدہ محض کاغذی اور رسمی ثابت ہوا اور صلیبی بدستور اپنی اشتعال انگیزیوں میں مصروف تھے اور مسلمانوں کے قافلوں کو برابر لوٹ رہے تھے۔ 1186 میں عیسائیوں کے ایک ایسے ہی حملے میں ریجنالڈ نے یہ ناپاک جسارت کی کہ وہ دیگر عیسائی جنگجو امراء کے ساتھ مدینہ منورہ پر ناپاک حملے کی غرض سے حجاز مقدس پر حملہ آور ہوا۔ سلطان صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ علیہ نے ان کی سرگرمیوں کی روک تھام کے لیے فوری اقدامات کیے۔ نبی آخر الزماں صلی اللہ علیہ وسلم کے اس حقیقی غلام نے اس بدبخت صلیبی سردار ریجنالڈ کا فوری تعاقب کرتے ہوئے اسے حطین کے تاریخی مقام پر جا لیا۔ سلطان صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ علیہ نے اپنے آقائے نامدار صلی اللہ علیہ وسلم کے شہر مقدس پر حملے کی ناپاک جسارت کرنے والے صلیبی لشکر پر ایک ایسا آتش گیر مادہ پھینکوایا کہ جس سے میدان جنگ کی زمین پر چاروں طرف بھیانک آگ بھڑک اٹھی۔ اس خوفناک آتشی ماحول اور بھڑکتے ہوئے شعلوں کے درمیان 1187 کو حطین کے مقام پر تاریخ کے اس خوفناک ترین جنگ کا آغاز ہوا، جس کے انجام کو یاد کر کے آج بھی صلیبی حکمرانوں کے کانوں سے تپتا ہوا دھواں برآمد ہوتا ہے۔ اس تاریخی جنگ کے نتیجے میں 30,000 سے زیادہ عیسائی حملہ آور جہنم واصل ہوئے اور اتنے ہی قیدی بنا لیے گئے۔ بدبخت ریجنالڈ کو زندہ گرفتار کیا گیا اور پھر سلطان صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ علیہ نے مدینہ منورہ پر حملے کی ناپاک جسارت کرنے والے اس گستاخ صلیبی سالار کا سر اپنے ہاتھ سے قلم کیا۔ اس فتح کے بعد اسلامی افواج چاروں طرف عیسائی علاقوں پر پوری طرح چھا گئی۔
جنگ حطین کی شاندار فتح کے فوری بعد صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ علیہ نے بیت المقدس کی طرف رخ کیا۔ 7 دن کی خون ریز جنگ کے بعد عیسائیوں نے ہتھیار ڈال کر سلطان سے رحم کی اپیل کی، اور یوں پورے 91 برس کے بعد قبلہ اول بیت المقدس دوبارہ مسلمانوں کے قبضہ میں آ گیا۔ بیت المقدس کی فتح سلطان صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ علیہ کا ناقابل فراموش اور عظیم الشان کارنامہ تھا۔ فتح بیت المقدس کے موقع پر اللہ تعالیٰ کی طرف سے نصرت و مدد کی وجہ جنگ حطین کے خون ریز معرکے ہیں۔ مدینہ منورہ کی حفاظت و حرمت کے لیے والہانہ سر بکفن لڑنے والے ایوبی سلطان صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ علیہ کا عشق مصطفی کا جذبہ ایمانی تھا۔ صد آفرین کہ اس مرد مجاہد نے جب تک مدینہ منورہ کی طرف میلی آنکھ سے دیکھنے والے صلیبی لشکر کو خاک و خون میں روند نہیں ڈالا، تب تک یا تو وہ مرد مومن مسلح پر اپنے اللہ تعالیٰ کے حضور حالت سجدہ میں یا گھوڑے کے پیٹھ پر ہاتھ میں تلوار تھامے میدان جنگ میں موجود رہا۔ ایک سچے عاشق رسول صلی اللہ علیہ وسلم سلطان صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ علیہ اور اس کے سربکف مجاہدوں نے اپنی جانیں ہتھیلی پر رکھ کر اللہ تعالیٰ کے محبوب نبی آخر الزماں صلی اللہ علیہ وسلم کی مقدس جگہ کی حفاظت کی۔ تو مولائے کائنات اللہ سبحانہ و تعالی نے بھی قبلہ اول بیت المقدس کی مبارک فتح کا صحرا ان کے ماتھے پر سجا کر انہیں تاریخ عالم میں امر کر دیا۔ اس فتح عظیم کے بعد بیت المقدس پر تقریباً 762 سال تک مسلسل مسلمانوں کا قبضہ رہا۔ 589 ہجری میں سلطان صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ علیہ اس دار فانی سے کوچ کر گئے۔ سلطان صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ علیہ نے کل 20 سال حکومت کی اور شام کے موجودہ دارالحکومت مسجد امیہ کے نواح میں سلطان صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ علیہ کو سپرد خاک کیا گیا۔ معزز سامعین، اگر آپ کو ہماری ویڈیو اچھی لگی ہے تو آپ ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل کے بٹن کو ضرور دبائیں تاکہ ہماری ہر نئی ویڈیو بآسانی آپ تک پہنچ سکے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔